السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرا نام زبیر ہے. عاشور سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں. پہلی پارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا. آج دوسری پارٹ میں دیکھو گے اللہ کا شر کیسے اسلام کی دفاع کرتا ہے. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. علم کلام کا سہارا لینے کی جگہ آپ نے کہا کہ اگر کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے نہ بنایا ہوتا, کوئی انکانشیس بینگ ہوتا, تو اس کائنات کے اندر ایول نہیں ہوتا, وہ کائنات ایک ہی جیسی رہتی, رائٹ؟ نہیں, میں نے آپ نے الٹ پکڑا ہے. اگر اس کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے بنایا ہوتا تو انسانوں کے اندر جو بیہیویئر ہوتا یونیفارم ہوتا. چونکہ انسانوں کے اندر تنوع ہے, انسانوں کے رویوں کے اندر یہ بات ارتقاء کا ثبوت ہے کہ ہر بندے کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے, ای کیو لیول ڈفرینٹ ہے, جین میوٹیشن ڈفرینٹ ہے. اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, اس کا کوئی کانشیس کریٹر نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. بات ہو رہی ہے ایول کی کہ اگر کائنات خود سے وجود میں آ جاتی تو وہ کسی نہ کسی ایک اسٹیٹ میں وجود میں آتی نا, کہ یا تو سارے کے سارے ایول ہوتے, اس میں ویریشن ہو سکتا ہے, یا سارے کے سارے اچھے ہوتے, اس میں ویریشن. ساحل کے کنارے جو پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سائز ویریشن ہوتی ہے, جو ان کے اندر مختلف ڈیزائن ویریشن ہوتی ہے, وہ رینڈم ہوتی ہے نا. ہے تو سارے پتھر نا, ہے تو سارے پتھر نا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ویریشن, اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے پتھر جو ہیں یہ تو یہ پتھر ہیں, وہ والے پتھر نگین ہیں. واجد صاحب, اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو اچھے ہوتے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, سوری, میں نے یہ نہیں کہا. اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو اس کائنات کے اندر جو متنوع لوگ پائے جاتے, یہ آپ نے کہا, رائٹ؟ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کائنات کو, چونکہ اس کائنات کو کریٹر نے بنایا ہے, اس لیے ایول اور ورچو یا گڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر اس کائنات, یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو اس کائنات میں ایول اور ورچو دونوں ایگزسٹ نہ کرتے, ایک کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے. ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں, خالق خیر بھی مانتے ہیں, لیکن قاسم شر, گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی, تو کیا میں آپ کے نزدیک, کیا میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجانی ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا, اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے, کسب شر برا ہے. یعنی میرے اندر, اور یہ کامن سینسیکل بات ہے, میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے, لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. کیا آرمی دنیا میں, کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق کلاشنکوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلحہ ہے وہ انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے, اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ویلکم ٹو یوٹوپیا which is not possible. ٹھیک ہے, میں تھیوریٹیکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ کائنات کا جو خدا ہے یہ وہی خدا ہے جو قرآن مجید کا مصنف ہے. اب اگلی آ جائے. مجھے میں قرآن کریم پر سنیجیے, آج ہماری جو موضوع ہے نا, ہمارا ہے وجود باری, ایگزسٹنس آف گاڈ. جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں حضرت آدم نے فلاں تاریخ میں کیا تھا, I don't know. دنیا کے اندر تلوار ہو یا بارود ہو یا کوئی ہتھیار یا آگ, انسان تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہے. آگ کو تو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں کیوں بنائی. really matter. اب آپ آگے مسئلہ ایگزسٹنس, میں اگلا آرگیومنٹ دے دوں آپ کو. سر مجھے بھی کوئی آرگیومنٹ دینے کا شوق ہے. آپ تو آرگیومنٹ, میں سمجھا کہ آپ کے پاس تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس آرگیومنٹ ہے, سارا میرا ہی ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس برڈن آف عدم وجود ہے. میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو دلیل تو مجھے ہی دینی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تو برڈن آف پروف لینے سے انکار کیا, اس کے بعد آپ نے اپنے پاس جو ریٹن جو آپ, مجھے احسان بھی تو کرنا ہے نا ملحدوں پر. نہیں, مجھے کیا کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کائنات کے وجود کا کوئی پراپر مظہر ہے اور وہ خدا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو فلسفہ اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر اس کائنات کے کریٹر کو ہم جیسے کفار پہچان سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس کامن سینس کی کمی ہے میرے بھائی, اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹروتھ کو کیسے جان پائیں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروتھ جاننے کا آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے سائنس. آپ اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. کامن سینس آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ کامن سینس پہ رہیں. ویسے تو یہ جو دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سارے کامن سینسیکل ہیں, اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے. I don't subscribe to philosophy. مجھے یہ بتائیے گا کہ
ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسل کامن اینسیسٹر سے تمام لائف فارم کو اس کے کمپلیکس انٹریکیٹ میکینزمس کے تحت ایوالو کریں. ٹھیک ہے, ہم میں کامن سینس کی کمی ہے, اور کامن سینس یہ ہے کہ وہ مٹی کے پتلے سے آدم تخلیق ہوا. کامن سینس یہ ہے کہ اس آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی. ایک منٹ یہ کامن سینس یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے, تو اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ 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 واہ, تو مجھے یہ نہیں, اس میں مجھے بتا دیجئے, اگر یہ عورت کی لیے انفیریٹی ہے کہ ایک عورت آدم کی پسلی سے بنے, تو کیا یہ مرد کے لیے انفیریٹی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ محض اس لیے آپ اس کو انفیریٹی نہیں مانتے چونکہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو وہ چیز اس لیے آپ کو وہ چیز اس لیے اس پر اعتراض ہو رہا ہے چونکہ وہ ایک کتاب کے اندر آ گیا, مقدس کتاب. ایگزیکٹلی, وہ ایک مقدس. تو اگر ہم کامن سینس کی بات کریں تو یہ چیز بالکل کامن سینسیکل ہے کہ ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہو سکتی ہے جس طرح ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے. 9 ماہ کی 18 سال کی کسی اللہ عالم, وی ڈونٹ نو. اگین آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کی کہانی اتنی مضحکہ کا خیز ہے واجدی صاحب کہ حوا, جو میں آپ سے پوچھ, آپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی, کیا آپ نے دعویٰ؟ بالکل. مجھے یہ بتائیے گا 9 ماہ کی پیدا ہوئی 18 سال کی پیدا, وی ڈونٹ نو. سر کوئی دماغ لڑائیں, کوئی doesn't really matter. It does matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ننھی بچی کو اپنے ادھر سے نکال کر اس کے ساتھ بڑے ہو کر انٹرکورس کریں, اور ایک بڑی بچی کو یہاں سے نکالیں اور اس کے بعد اس سے انٹرکورس کریں. آپ کے وجود سے کوئی چیز نکلی ہو اور اس کے ساتھ آپ انٹرکورس کریں اور اس کے بہن بھائیوں سے آپ نسل انسانی کو پھیلائیں, آپ کو کچھ خیال نہیں آتا؟ آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی صاحبہ سے اگر انٹرکورس کرتے ہیں, مان لیجیے, میں معاف کیجیے گا, میں پرسنل نہیں ہو رہا ہوں, کیا وہ جینیٹیکلی آپ کی بہن نہیں ہے؟ جینیٹیکلی ہم تو دنیا, ہم لوگ سوائے, وہ بھی تو آپ تو سنگل اینسیسٹر سے نکلے نا بھائی, تو آپ ہی کی تو بہن ہے. تو سوال یہ کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ سے اپنی بیوی کو اپنی بہن تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا, آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا کہ ارے یہاں سے نکلی تو اس سے کیسے انٹرکورس کر لیا؟ ہم لوگ سوائے فرسٹ کزنس کے ہم دنیا کی ہر عورت سے جو اختلاط ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے, اب ہم آگے بھی چلے اپنے آرگیومنٹس کو. سر مجھے آپ نے تو بنایا ہوا ہے ایک وہ پورا سیٹ آف آرگیومنٹس, آپ بھی بنا سکتے تھے. سر میں تو آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں, میں آپ سے جیتنے تھوڑی آیا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی, وہ irrelevant. ویسے آپ ہوں یا کیسر راجہ صاحب ہوں, آپ لوگ irrelevant کیوں قرار دیتے ہیں چیزوں کو؟ ہمارے سوال, ہم نے آپ کے کسی سوال کو ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ ہمارے ڈیبیٹ کے موضوع نہیں ہے. سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. This is our argument. سر سوچنے کی کوشش کریں. Exactly, this is our argument کہ ہمیں ہر وہ چیز جو خدا کرتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارا تو آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہماری حکمت لمیٹڈ ہے, اور خدا کی نالج انلمیٹڈ ہے, خدا کی حکمت انلمیٹڈ ہے. تو جب اس کی نالج حکمت انلمیٹڈ اور ہماری نالج لمیٹڈ ہے, تو ہم اس کی انلمیٹڈ نالج کو اپنی لمیٹڈ نالج میں کیسے, یا لمیٹڈ ذہن میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو فیلسی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سوال کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہو سکتے ہیں بنیادی ہوں, لیکن وہ آبجیکٹیولی بنیادی نہیں ہے. یہ تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ آبجیکٹیولی بنیادی ہے, تو میں جواب دے دوں گا. یہ بتائیے گا کہ آدم کو تو حوا, آدم کی پسلی سے تو حوا, خدا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ختم ہو گیا نا, کیونکہ جب میں ان باتوں کو غلط ثابت کر لوں گا تو ہم آگے بھی چل پڑیں گے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. جب آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا گیا تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو, چونکہ چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, چمپینزی کے اوپر ایمان لانا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی جب مذہبی ہوگا, وہ مسلمان جب ہوگا, جب وہ آمنتو باللہ کے ساتھ چمپینزی بھی ایڈ کرے؟ مجھے ایک بات, ڈبیٹ تھی کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. یہ کبھی اما ہوا کے پیچھے چھپتا ہے, کبھی آدم علیہ السلام کے پیچھے. اسے پتہ چل چکا ہے کہ شیخ مجھے بھاگنے نہیں دے گا. بتائیے کہ نہیں, میرے سوال کا جواب, میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آدم کی پسلی سے, میرے سوال کا جواب نہیں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں رہیں گے ابھی, کیونکہ آپ لوگ تخلیق کے زندگی کا اتنا مضحکہ خیز نظریہ پیش کرتے ہیں. آپ نے چمپینزی کی مثال دی ہے, تو کیا چمپینزی کے اوپر ایمان لانا ہمارے مذہب کے پیراڈائم کا حصہ ہے؟ کیا آدم کے اوپر ایمان لانا جو ہے جی وہ ہمارے مذہبی پیراڈائم کا حصہ ہے؟ تو آپ ہم سے سوال جب آپ کی مذہبی پیراڈائم اس وقت چیلنج ہو جاتی ہے جب آدم اور حوا کا ریپروڈکٹیو سسٹم, آدم اور حوا کا اینڈوکرائن سسٹم, اس کا ہارمونل
सिस्टम उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, आपका जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट। ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी यस जी, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की। ये तो साइंस का खुदा मानते हैं। आप लोग खुद वीडियो में देखें कौन साइंस से भाग रहा है, शेख या वो? मैंने कहा आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुआ। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्गुमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना। जिस पोजीशन को, सर आप तो कर चुके हैं ना वाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए, इंकिशाफ है। इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिसप्रूव कर सकते ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात कह सकते हैं, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं आपके लिए नहीं, अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के इक़्तिबास से आप भी देख सकते हैं, साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस does not have the process to prove or disapprove the existence of religious God. ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं।
یہی تو پڑھ لیجیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس اسٹڈیز اینڈ اٹیمپٹس ٹو ایکسپلین اونلی دی نیچرل ورلڈ وائل گاڈ ان موسٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو ہم ریلیجس گاڈ کو ڈسپروو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جو ایتھیسٹ ہے وہ مذہبی خدا کو ڈس اپروو کرتا ہے, اور بینگ این ایگنوسٹک کیسے کرتا ہے؟ سائنس ہے نا, سائنس کے ذریعے. سائنس کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. سائنس اکیڈمی کی یہ اقتباس ہے, نیشنل اکیڈمی آف سائنس, گاڈ کے لیے. میں تو آپ نے سن لیجیے, میں ریلیجس پیراڈائم کے باہر مذہبی خدا کو سائنس کے ذریعے ڈسپروو کر سکتا ہوں, آپ نے ابھی بولا, اور ابھی میں نے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس دکھا دیا ان موسٹ ریلیجن. اس کا مطلب یہ کہ اس اقتباس کے اندر ریلیجس خدا کی بات ہو رہی ہے. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, آپ سے بڑھ کر تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں, جب یہ سائنسدانوں کا یہ متفقہ موقف اس ویب سائٹ کے اوپر ان کے اقتباس میں آ گیا کہ آپ ریلیجس خدا کو بھی سائنس کے ذریعے ڈسپروو نہیں کر سکتے, تو آپ کس دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کو مانیں گے؟ جب مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیجس گاڈ کو سائنس کے ذریعے ڈس اپروو کر سکتا ہوں. یہ آپ کی سبجیکٹیو اوپینین ہے, اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. سائنس کے اندر کوئی بھی کیا کہتے ہیں حتمی چیز نہیں ہوتی ہے, اور سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو بتدریج پروسیس کے ذریعے بہتر کرتی چلی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے بجائے آپ اپنی سائنس پر اعتماد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سائنس جو ہے کبھی ایتھر کی موجودگی کا دعویٰ کیا کرتی تھی. ہم تو سائنس کو مانتے ہی ایور چینجنگ ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ ریلیجن کو ایبسولوٹ مانتے ہیں, تو میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں واجدی صاحب کہ جو مذہبی خدا ہے اس کی موجودگی کو ہم سائنٹیفک ریشنل سے ڈس اپروو کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے پاس اس کائنات کا اگر کوئی کریٹر ہے تو اس کے بارے میں ہمارے پاس اسے پروو اور ڈس اپروو کرنے کا فی الحال کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ یا میتھڈ نہیں ہے نا. یہ بات, اس اقتباس کو آپ مسترد کر رہے ہیں سائنس اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف سائنس اپنا موقف دے رہا ہوں. اس اقتباس کو مسترد مانیں. میں آپ کو اپنا موقع, اگر یہ اس سے مسترد ہوتا ہے تو یہ آپ کی مرضی. نہیں, آپ مجھے بتا دیں سر, آپ کا ہی موقف پوچھ رہا ہوں کہ یہ اقتباس آپ کے نزدیک قابل قبول ہے یا آپ اس کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں؟ میری بات کے جواب کے نتیجے میں یہ مسترد ہوتا ہے یا مسترد نہیں ہوتا ہے, ہو رہا ہے یا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں. اس کا فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سائنٹیفک ریشنل کی موجودگی میں اگر ریلیجس گاڈ کو ہم مسترد کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی واضح اور آبجیکٹو بات ہے. آپ مجھے اپنے حساب سے بتا دیجیے کہ آپ کے اس موقف سے یہ اقتباس مسترد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کیا کہ جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ اونلی دا نیچرل ورلڈ وائل گاڈ ان موسٹ ریلیجنز از سپر نیچرل. سائنس کا مسئلہ جو ہے نا واجدی صاحب, وہ وائی نہیں ہے, سائنس کا مسئلہ ہاؤ ہے. اور آپ مجھ سے مذہب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ بتائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ مذہب تو بتا سکتا ہے نا, مذہب تو بتا سکتا ہے کہ وائی, مذہب نے تو دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ہم نے انسانوں کو بنایا ہے, ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے. جب ہم پوچھتے ہیں کیسے بنایا, کہتے پتہ نہیں. جب ہم بتاتے ہیں کہاں بنایا, کہتے پتہ نہیں. جب آپ کے دعوے کی موجودگی کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں سائنس کی بنیاد پر, کہ جس کا کام ریشنل کی بنیاد پہ, عقل کی بنیاد پہ, دلیل کی بنیاد پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن کتنا ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سائنس کی بنیاد پر گاڈ کو ایگزسٹ مان ہی نہیں سکتے, چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. جب آپ کو ہم اقتباس دکھاتے ہیں تو آپ اس کو ڈسپروو کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے, تو بھائی وہ کون سی سائنس ہے کہ جس کو ہم مانیں؟ کیا صرف دنیا کے اندر اویس اقبال صاحب کی سائنس چلے گی؟ اب کیا ہم پاکستان اور انڈیا اور امریکہ کے اسکولوں اور کالجوں سے سائنس ہٹا کر اویس اقبال صاحب کا نصاب چلا دیں؟ منقولاتی شہادت کی بنیاد پر اگر آپ اپنے مذہب کو ٹھیک ثابت کر رہے ہیں یا اگر آپ اپنے خدا کو ٹھیک ثابت کر رہے ہیں تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے. یہ دلیل الزامی ہے جناب, دلیل تحقیقی نہیں ہے. میں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. منقولاتی شہادت کا منتظر ہوں آپ سے. اگر آپ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں دلیل الزامی. میں تو آپ سمجھتے ہیں دلیل الزامی آپ سے بنیادی, جی مجھے پتا ہے, مجھے اردو آتی ہے. آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں, مجھے آپ سے صرف شیخ نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکڑا ہے, دلیل دے کر تو اس کی ہوا نکل چکی ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ ان کے بڑے پہلے بھی ہتھیار پھینک چکے ہیں. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سائنس بھی جھوٹی ہے. یہ جاننا ہے مجھے آپ سے. چلیے میں بتا دیتا ہوں. نہیں سر, ایسے نہ کریں نا سر, میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. ویسے میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا جو مجھے جاننے میں دلچسپی ہے کہ جب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو ایک اسپیشل تخلیق کے طور پر پیدا کیا اور اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا, تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہوا. جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو چمپینزی ہے اس کو اور اس کی مادہ کو کیسے پیدا کیا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا جو ریم ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری ہدایت چمپینزی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. نہیں, مجھے میرا سوال یہ نہیں, مجھے یہ بتائیے چمپینزی کو اور چمپینزی کی مادہ کو آپ کے خدا نے کیسے پیدا کیا؟ جس طریقے سے آدم کو پیدا کیا ہوگا.
اچھا اس کو بھی یعنی چمپینزی کا مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی اور اس کی چمپینزی کی جو پسلی ہے اس کی مادہ پیدا کی. یار خدا کا خوف کریں. خدا تو آپ کے نزدیک موجود نہیں, کس خدا کا خوف کروں؟ استعارے میں کہہ رہا ہوں, مجھے بتا دیجیے کون سا والا خدا ہے. استعارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو 21ویں صدی میں یہ پڑھانے جا رہے ہیں. نہیں ویسے اقبال صاحب کی سائنس پڑھائیں, مجھے یہ بتائیں جو سائنس اکیڈمی کی سائنس نہ مانتی ہوں, ہم وہ والی سائنس پڑھا لیں. آپ مجھے بتا دیجیے کہ میری سائنس پڑھا تو ہم یہاں سے اسکول سے ختم کر دیں گے اور آپ کو اپنا نصاب کا جو ہے بنا دیں گے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کے خدا نے اس زمین پر موجود تمام انواع و اقسام کو, جن میں ڈائناسورز ہیں, جن میں چمپینزی ہیں. سر آپ میری بات بیچ میں نہیں ٹوکیں. آپ غلط جا رہے ہیں. مجھے ایوولوشن کے اوپر میں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ we are going in the wrong direction. سر آپ یہ اپنے جواب میں کہیے گا, یہ بات آپ اپنے جواب میں کہیے گا. تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات دے خدا کے وجود کے بارے میں؟ یہ تو خدا کے وجود کو مان ہی نہیں رہا. شیخ نے اس کو ایسے پکڑا ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے خدا کو پکار رہا ہے. مجھے آپ 30-40 سیکنڈ کی ایک سائلنٹ ونڈو دے دیجئے, اس کے بعد آپ اپنا جواب دیجئے. میں آپ کی بات کو نہیں ٹوکوں گا بیچ میں, کیونکہ اس طرح نا وہ گفتگو کا جو وہ ٹیمپو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر انسان کو اور چمپینزی کو اور زرافے کو, تمام اس زمین پر موجود جانداروں کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنا کر بنایا ہے, تو یہ آج 21ویں صدی میں ابھی آپ نے کہا کہ ان کو بھی ایسے ہی بنایا جس طرح سے آدم اور حوا کو بنایا. ایسے نہیں, میں نے یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس طریقے سے اپنے حکم کے ذریعے وجود بخشا ہے, ایسے ہی تمام کائنات کو اور اس کے اندر تمام جاندار ہیں ان کو بھی وجود بخشا ہے. میرا یہ دعویٰ یا کسی بھی مذہب کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا ایسے ہی چمپینزی کا بھی پتلا بنا ہوگا, اور ایسے ہی جو ہے وہ جو دوسرے بھی حیوانات ہیں ان کا پتلا. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے, چونکہ یہ مذہب کی فیلڈ نہیں ہے, یہ سائنس کی فیلڈ ہے. یہ آپ بتائیں گے ہماری فیلڈ کیا ہے کہ ہدایت کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہدایت آدم کے وجود کے تسلیم کرنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ مذہب بتائے گا کہ آدم موجود تھے یا نہیں تھے, اینڈ دیٹس اٹ. قرآن کریم تمام ریلیجس فینومینا کو نہیں بتاتا ہے, کچھ ریلیجس فینومینا کو بتاتا ہے. میں حیرت میں ہوں کہ آپ دن رات سائنس کرتے ہیں, اور اتنا معتبر اقتباس آپ کے سامنے آ گیا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہب کو سائنس کی بنیاد پر یا مذہبی خدا کو جج کر ہی نہیں سکتے, پھر آپ کو سائنس چاہیے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے آپ کے ورلڈ ویو میں, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی اس میں واقعی سنسیئرٹی کہیں ہے کہ نہیں, یا ایک ضد ہے. آئی ایم سوری کہ میرے الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں گے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا یعنی اس میں سنسیئرٹی نہیں بلکہ ایک طرح کے سمجھ لیجیے کہ ضد ہے کہ نہیں مجھے ماننا نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سائنس کا سہارا لوں, ادھر جاؤں لیکن ماننا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ آپ کی پرسنل اوپینین ہے. لیکن اب چونکہ آپ کا یہ آرگیومنٹ آ گیا ہے سائنس والا جو میں نے ڈیبنک کر دیا, اب میں اگلے نہیں آپ نے خود سے ڈیبنک کر دیا. نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے ڈیبنک کیا. نہیں یہ آپ نے اپنی دانش میں ڈیبنک کیا. میری ہی دانش. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اگلے آرگیومنٹ پہ چلیں. نہیں سر, میری آپ کا آرگیومنٹ تو ہو گیا سر, میرا تو اگلا نہیں آیا نا. آدم, میرا اگلا آرگیومنٹ نہیں آیا. میں اسی سوال پر ہوں. اب یہ ہم پبلک کو ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیں ابھی میں نے 40 سیکنڈ بولا اور اس کے بعد آپ نے 2 منٹ بولا. آپ نے جب 2 منٹ بولا میں نے آپ کو نہیں ٹوکا, تو جب آپ مجھے 40 سیکنڈ کی نہیں بڑھے بھائی سر, اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈگ مجھے آپ سے سمجھنا ہے کہ مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آدم اور حوا کو آپ کے خدا نے اسپیشلی تخلیق کیا اور بقیہ جانداروں کو کیا کہتے ہیں اس نے ایوالو ہونے دیا, یعنی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ بقیہ لائف فارم کے لیے ٹھیک ہے اور آدم اور حوا کے لیے غلط ہے. یہ میرا موقف چونکہ ایوولوشن کے تعلق سے جو بھی ہے, میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہماری جو نہیں آپ نے آدم کی جب لیٹ می کمپلیٹ, ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ میں فل بولوں. ایوولوشن کے تعلق سے آپ کی جو ڈیبیٹ ہے وہ قیصر راجہ صاحب سے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے ایوولوشن پر بات کریں گے تو میں ایوولوشن پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آج نہیں, چونکہ آئی وانٹ لیٹ یو گو اوے فرام دا کانسیپٹ آف گاڈ. تو اب میں اس کا جواب نہیں, میں بھی آپ میری بات مکمل نہیں ہوئی. تو ہم ایوولوشن کے کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے کہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی, کیسے, یہ نہ میری بنیادی طور پر, حالانکہ میرا اپنا ایک موقف ہے اس میں, لیکن میری بنیادی طور پر نہ یہ فیلڈ ہے اور نہ ہی میں اس کے اوپر فی الحال آج کی تاریخ میں اس وقت ڈیبیٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں, چونکہ ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع ہے ایگزسٹنس آف گاڈ, ہم اسی پہ رہیں گے, اس سے نہیں ہٹیں گے. آپ کو اگر ایوولوشن میں دلچسپی ہے تو قیصر راجہ صاحب کی اسٹریم دوبارہ دیکھ لیجیے. اچھا آپ اگر اب میرے پاس 40 سیکنڈ ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے
آپ آدم اور حوا کی تخلیق کا سہارا نہیں لے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. میں نے جواب دے دیا, نہیں لے رہے. میں نے آپ کو ٹوکا بیچ میں. سر میں جواب مجھے آپ بات ہی نہیں پوری کرنے دیتے. آپ نے مجھے یہ بتایا یہاں پر کہ آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا گیا اور اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا. تو آپ نے یہ یہاں پر کہا, اگر یہ آپ کا موضوع نہیں تھا تو یہ آپ نے کیوں کہا؟ یہ آپ کے سوال کے جواب میں کہا, آپ کے سوال کے جواب میں کہا. اب مجھے بولنے نہیں دیجیے. آپ نے آپ مجھے 40 سیکنڈ ہو گئے تھے, اس لیے میں نے بولا. نہیں ہوئے تھے 40 سیکنڈ. ٹھیک ہے, آپ مجھے 1 منٹ دیجیے, مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں. اور اس کے بعد 1 منٹ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, آدم کو بنایا, مٹی کے پتلے سے بنایا اور اس کی پسلی. یہ تو یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. یہ تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ ابھی منتیں کر رہا ہے کہ میری جان چھوڑو, لیکن شیخ تو اب اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے. سے حوا کو تخلیق کیا. جب میں نے آپ سے پوچھا کہ 9 ماہ کی پیدا کیا یا 18 سال کی پیدا کیا, تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. اس کے بعد میں نے جب آپ سے یہ پوچھا کہ جو بقیہ لائف فارمز ہیں, وہ جو اس میں زرافہ ہے, چمپینزی ہے, وہ ایوالو ہوئے یا کریٹ ہوئے, یہ اس لیے آج کی بحث کا ٹاپک بنتا ہے واجدی صاحب, کیونکہ ہم کریٹر پر بات کر رہے ہیں اور آپ کریشن کو درست مانتے ہیں. اور جب آپ کریشن کو جسٹیفائی کر دیں گے تو آپ کریٹر کو جسٹیفائی کر دیں گے, اور جب آپ کریشن کو ہی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے, اور کریشن کا جو گیپ ہے انسان کے فہم میں, وہ ایوولوشن پورا کرتا ہے. اس لیے یہ ٹاپک اس سے ہٹ کر علیحدہ ٹاپک نہیں ہے واجدی صاحب. اب میرا آپ سے 1 منٹ ہو گیا. میرا سوال میرا آپ سے 1 منٹ تک کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ میری تمہید تھی. تمہید 1 منٹ کی, تو سوال اب مجھے اس کا جواب تو دینا ہے. میرا بھی تو جواب دیں. آپ جواب دیں. آپ نے جو کہا کہ نہیں جی ہم نے کریشن کا دعویٰ کیا, چونکہ ہم نے کریٹر کے وجود کے قائل ہیں, اور کریشن کو ہم ثابت کرتے ہیں غلط, چونکہ ہم ایوولوشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. آپ نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے آبجیکٹیولی اور ڈیفینیٹیولی یہ ثابت کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایوولوشن کو مان لینے کا مطلب خدا کا انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک میری بات نہ کریں, میں آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں. کیونکہ جنرلی اوپینین یہی ہے. آبجیکٹیولی, ہاں آبجیکٹیولی وہ جنرلی نہیں ہوتا سر. کیونکہ خود اب میری بات پوری نہیں ہونے دیتے نا, بیچ بیچ میں وہ ٹہوکا دیتے ہیں. جی, دا تھنگ از کہ جو جنرلی جو مذہبی طبقہ ہے وہ کریشن کو درست مانتا ہے اور ایوولوشن کو غلط مانتا ہے. وہ گائیڈڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. میں نے میری پوری بات نہیں ہونے دیتے آپ بیچ میں. اب جب میں آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ مجھے 1 منٹ دیجیے, اس کے بعد آپ 1 منٹ. جی. یہ جو آپ بار بار مجھے درخواست کر رہے ہیں نا 1 منٹ کی, اگر اس کی ہم کلپ بنائیں تو 10 منٹ کی ہو جائے گی سر. ٹھیک ہے, تو جلدی سے ایگزیکٹلی. تو میں اس طرح, مجھے لگتا ہے کہ فریکوینٹلی آپ کو نہیں بیچ میں اچکتا ہوں. تو جو سائنس ہے وہ ایوولوشن کے ذریعے لائف فارم کو ایکسپلین کرتی ہے, اور مذہب جو ہے جنرلی کریشن کے ذریعے ایگزسٹنس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو جب کریشن اور ایوولوشن کی آپس میں کیا کہتے ہیں ٹسل ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کریٹر کی موجودگی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں, جس کو یہی نہیں پتا کہ جو وائرس ہے اس کو اس نے کیسے بنایا, بیکٹیریا کو اس نے کیسے بنایا. اب آپ مجھے یہ بتا, اب میں اپنا سوال لے لیتا ہوں ایک سمپل سی ٹرم. نہیں, میری بات کا تو اس کا جواب تو پھر میں دوں گا نا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا, اور پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں, تو میں اس کا جواب تو دوں گا نا. آپ کی اس گفتگو سے ابھی تک یہ ثابت ہوا کہ آپ کی جو سبجیکٹو سائنس ہے اس کے مطابق ایوولوشن جو ہے وہ کریشن کے خلاف, خدا کے خدا ہونے کے خلاف, مذہبی خدا کے خدا ہونے کے خلاف ثبوت بن سکتا ہے. آپ نے جو نیشنل اکیڈمی آف سائنس ہے اس کا اقتباس ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ناظرین آپ کے اوپر زیادہ اعتماد کریں گے اور نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے. تو اب ان کو آپ ڈیسائیڈ کر لینے دیں کہ ہم ایوولوشن, اب ہم آگے بڑھیں, چونکہ ایوولوشن کو, ایوولوشن کے ہم اس گرداب میں اگر رہیں گے تو, چونکہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں, سن لیجیے, میں اگر یہ کہہ رہا ہوں, میری بات, میں اپنی بات مکمل کر لوں, میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوولوشن آبجیکٹیولی ڈیفینیٹیولی خدا کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے, آپ اس کو ثابت کر دیں تو شاید بات کچھ بنے, لیکن آپ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, چونکہ جو فریق مخالف ہے, آپ کا فریق مخالف ہے, اس میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ایوولوشن کو گائیڈڈ مانتے ہیں, جو ایوولوشن کو گائیڈڈ مانتے ہیں اور گائیڈڈ بائی گاڈ مانتے ہیں. تو ایوولوشن خدا کے ایگزسٹنس کے خلاف کبھی بھی دلیل نہیں ہے. آپ ایوولوشن کو ڈیوائیڈڈ بائی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے, میرا موقف کیا ہے یہ میں جہاں مجھے بتانا ہوگا میں بیان کروں گا. میں ایوولوشن کے اوپر گفتگو اسی لیے نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہم ڈیریل ہو جائیں گے. ہم ایوولوشن پر بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں ان کے اوپر. آپ نے اپنی ایک دلیل دی ایوولوشن والی, ٹھیک ہے, میں نے اس کو دلیل سمجھ کر مان لیا, اس کا میں نے جواب دے دیا. ناؤ کین وی موو آن؟
میرا مسئلہ حل نہیں ہوا نا. میں آپ سے صرف اور صرف یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر جو مذہب ہے وہ کریشن کے اوپر کھڑا ہے اور سائنس جو ہے ایوولوشن کے اوپر کھڑی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خود مجھے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا اور آدم کے اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیوائنلی گائیڈڈ ایوولوشن کیسے ہے؟ یہ تو اسٹریٹ اوے کریشن ہے. تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ گائیڈڈ کبھی نہیں ہو سکتا. ایوولوشن ہوتا ہی رینڈم. اگر ایوولوشن گائیڈڈ ہوتا تو اس میں ہیموفیلیا, تھیلیسیمیا, جینیٹک ڈیزیزز, تو ہم دو سر ایک دھڑ والے بچے کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کریٹر کو, آپ نے اپنے کریٹر کے حق میں یہ کہا کہ کریٹر جو ہے انسان کو مٹی کے پتلے سے بناتا ہے اور اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کرتا ہے. جب میں نے اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ دیا تو پھر کیا وجہ ہے واجدی صاحب کہ انسان کا, ہومو سیپینس کا اور چمپینزیز کا جو ڈی این اے ہے وہ 99% سملر ہے, اس کا بون سٹرکچر سملر ہے, اس کا میں نے نہیں ٹوکا آپ کو, مجھے کر لینے, میں بھی آپ کو نہیں ٹوکوں گا. تو آپ کو بہت جلدی ہے نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 کرنے میں. مجھے جلدی نہیں ہے, میں آپ سے ہارنے کو بھی تیار ہوں. میرے پاس ٹائم کی لمیٹیشن ہے ہمارے پاس. میں آپ سے ہارنے کو, مجھے آپ صرف اور صرف میں آپ کے پاس 10 دفعہ حاضر ہو جاؤں گا. ہم نے کوئی بات ہار جیت کی نہیں ہو رہی میرے بھائی. ایگزیکٹلی میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب خدا کی کریشن آدم کو مانتے ہیں, جب آپ خدا کی کریشن آدم کی پسلی سے حوا کا وجود مانتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بقیہ جاندار جو ہیں اس کریشن سے اناٹومیکلی, فزیولوجیکلی, ہارمونیکلی کیوں کورسپونڈ کرتے ہیں؟ بتائیے. اس لیے کہ ایک ہی خدا سے آئے. اچھا, اگر وہ ایک ہی خدا سے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کریٹ ہوئے ہیں, وہ ایوالو نہیں ہوئے. ایوالو ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. اچھا وہ اتنا تو آپ کو بھی نہیں پتا سر. ایک ہی خدا سے آئے ہیں. جو دلیل قیصر راجہ صاحب نے آپ کو دی تھی ایوولوشن کے خلاف, آپ ان میں سے کسی ایک دلیل کا جواب نہیں دے پائے. تو اور میں اسی لیے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع, ہمارے جو آڈینس ہے نا, وہ ایوولوشن پر نہیں سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے, وہ سننا چاہ رہے ہیں خدا کے وجود پر. مجھے یہ بتائیے, تو اب اگر ہم ایوولوشن کے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایوولوشن, اسی لیے ہم ایوولوشن کے گرداب میں پڑے رہیں گے. آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا نا, میں اپنی بات مکمل کر لوں نا. آپ نے کہا کہ جی ڈی این اے میچ کیسے کرتا ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. اس لیے کہ ایک خدا نے بنایا ہے, اگر 10 خدا ہوتے تو ڈی این اے میچ نہ کرتا. خدا ہی ایک ہے, اسی لیے ڈی این اے میچ کرتا ہے. تو اگر یہی بات ہے کہ سیمسنگ بنانے والے کے سیمسنگ کے سارے فون سملر ہیں, سیم نہیں ہے, سملر ہیں, تو اب ہم ایوولوشن کی جو دلیل ہے, ایک دلیل آ گئی ہے, میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں دوسری دلیل کی طرف. آپ سوال یہ کہ دوسری دلیل کو کیوں نہیں سننا چاہ رہے؟ کیونکہ آپ مجھے پہلی دلیل کے اوپر مطمئن نہیں کر. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے نا میرا بھائی. میرا مسئلہ صرف مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اسپیشل کریشن کے ذریعے کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ اس سے سجدہ, وہ ساری فرشتوں کو اس سے سجدہ بھی کروایا ہے اور اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا بھی کیا ہے, تو بقیہ جو لائف فارمز ہیں وہ کیا اسپیشلی کریٹ ہوئی ہیں یا ایوالو ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. مکلف صرف انسان ہے. تو انسان کی تخلیق کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے, لیکن بقیہ جو لائف ہے وہ مکلف نہیں ہے. وہ کسی بھی طریقے سے تخلیق ہو سکتی ہے, وہ گائیڈڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ جس طریقے سے حضرت آدم کو پیدا کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے, وہ ایوالو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ویسے تو اب آپ کو اب آپ یہ کچھ نہیں, کیسے کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ جو مکلف انسان ہے اور جو غیر مکلف چمپینزی ہے, ان کا ڈی این اے اسٹرکچر بہت سملر ہے, ان کا بون اسٹرکچر بہت سملر ہے. شعور بھی سیم ہے؟ نہیں, شعور سیم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بقیہ لائف فارمز ایوالو ہو رہی ہیں اور انسان جو ہے مکلف ہے, خصوصی طور پر تخلیق ہو رہا ہے, تو آج ہم دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اب جو جتنی بھی ہمارے پاس سائنٹیفک اکیڈمیا ہے, ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف پیدا کیا ہے. نہیں, ان کو میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. ان کو ہم نے یہ بتائیں کہ انسان کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا. نہیں, میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. اس ہوا کی, سر میں بتا رہا ہوں کیا بتائیں گے. یہ بتائیں گے. نہیں, میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. ہم یہ بتائیں گے ان کو کہ اویس اقبال صاحب نے ایک نئی سائنس ایجاد کی ہے جو نیشنل اکیڈمی آف سائنس سے بالکل الگ ہے, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سائنس کا جو آرگومنٹ ہے وہ لا زمان و لا مکان خدا کے خلاف, اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے استعمال ہوگا. ہم یہ پڑھائیں گے آئندہ سے. اب آپ اس پر خوش ہو تو بولیں. میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا, نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے نزدیک انسان جو ہے کریٹ ہوا تھا یا ایوالو ہوا تھا؟ ایوالو ہوا تھا, آبویسلی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے نزدیک انسان ایوالو ہوا تھا, اس سے آپ انسان کی کریشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو دلیل دے رہے ہیں, چونکہ وہ مقدس صحیفہ آپ کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مقدس صحیفہ آپ کے لیے ہے, چونکہ آپ سائنٹسٹک مائنڈ رکھتے ہیں, میں نہیں رکھتا.
تو اس لیے میں نے آپ کو وہ اقتباس سے اسی کو میں دلیل الزامی کہتا ہوں. اور اب میں اپنے آڈینس کو سمجھاؤں گا کہ دلیل الزامی کسے کہتے ہیں. دنیا بھر کی ہولڈ آن دلیل الزامی آپ کے لیے گفتگو کر لیں یا آپ آڈینس سے گفتگو کر لیں, تو پھر ہم اس کو ریکارڈ ہی نہ کریں. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جب آپ میری طرف دیکھ کر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آڈینس آٹومیٹکلی دیکھ رہی ہے, تو آڈینس کو پتا تو چلنا چاہیے نا کہ دلیل الزامی کیا چیز ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں واجدی صاحب جو ہیں انسان کی تخلیق کو ایوولوشن کے ذریعے پڑھانے کے حق میں ہیں یا کریشن کے ذریعے پڑھانے کے حق میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیز جو بھی ایگزسٹنگ ان کا ماڈل ہے اس میں وہ کریشن کا اضافہ کر لیں اور آنیسٹلی اپنی آنیسٹی دکھائیں اس میں کہ بھائی نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ گائیڈڈ ایوولوشن ہو, تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. جو انسان ہے وہ گائیڈڈ ایوولوشن کے نتیجے میں آیا یا سڈن کریشن کے نتیجے؟ یہ سائنس, یہ آپ لوگوں کا کام ہے, آپ ڈسکور کیجئے. نہیں, خدا نے انسان کو بنایا ہے, یہاں تک بات ہے. اب وہ وہاں تک کیسے پہنچا ہے یہ خدا نے ہمیں نہیں بتایا, یہ سائنس کا کام ہے. آپ وہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ جس کا جواب آپ کو دینا چاہیے تھا. میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایمان اور ہدایت کی بنیاد آدم کے وجود کا پروسیس نہیں ہے, آدم کا وجود ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایمان کی بنیاد اور یہ ہے کہ آدم کے وجود کا پروسیس کیا ہے, اور پھر ہم اس پروسیس کو نہ بیان کرتے تو آپ ہم سے سوال کرتے. پروسیس کی ذمہ داری تو آپ کی ہے, سائنس کی ہے, نہ کہ مذہب کی. That is the point. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس کے مطابق حضرت آدم کو, I will not discuss any hadith. I will not discuss any hadith. ٹھیک ہے, ہم یہ چیز ڈیریل ہو جائے گی. ڈیریل ہو جائے گی. حضرت آدم جو ہے جمعے کے دن عصر کے اور عشاء کے درمیان پیدا ہوئے. واو, یہ غلط ہے. آپ ابھی بھی اسی آرگومنٹ پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ جس آرگومنٹ کا جواب کیسر راجہ نے دیا. آپ دے دینا سر, کیسر راجہ کا آرگومنٹ آپ دے دینا. ان کا جواب یاد ہے آپ کو؟ یہ حدیث جو ہے ان کا جواب یاد ہے غلط ہے. ان کا جواب یاد ہے. یہ حدیث غلط ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. ان کا جواب یاد ہے آپ کو. مجھے بتا دیں کہ ان کا جواب یاد ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آدم جمعے کے دن عصر اور عشاء کے درمیان پیدا ہوئے, یہ غلط ہے. اگر ہم اس پوری کائنات کو 1 گھنٹے میں مان لیں تو یہ دنیا کتنے منٹ پر وجود میں آئی تھی؟ وہ آپ نے شاید کاسمک کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں, کارل سیگن کی. وہ 1 گھنٹہ نہیں ہے, وہ 1 ایئر ہے. چلیے 1 سال مان لیں. ٹھیک ہے, وہ 1 سال مان لیں. 1 سال مان لیں. 1 سال آ گیا تھا, یعنی سال میں وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. اس میں کیا سال وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. سر وہ ایک فرضی ہائپوتھیٹیکل ایئر ہے. ہائپوتھیٹیکل ہے نا, یہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے. اچھا, یہ بھی استعارہ ہے. اچھا, یہ بھی استعارہ ہے. کی جو حدیث تو آپ کے یہاں استعارہ ہے. سائنس میں جو اتنی ریئلسٹک ہے مسلم کی جو اس میں حدیث استعارہ الاؤڈ ہے, اور جو چیزیں قرآن اور سائنس میں استعارہ الاؤڈ ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. کیا ابھی تو آپ نے کہا کہ ہائپوتھیٹیکل ہے. وہ ماڈل سمجھانے کے لیے, ماڈل سمجھانے کے لیے, یہ بھی سمجھانے کے لیے. اچھا, یہ ویسے ایسا ہوا نہیں تھا, ایسا ہوا نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. تو اس لیے یہ آپ یہ بات نہیں کہ آپ حدیثوں کی لفاظی کے پیچھے, الفاظ کے پیچھے چھپ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیا کسی لینگویج میں استعارہ نہیں ہوتا؟ سائنس میں نہیں ہوتا, لینگویج میں استعارہ ہوتا ہے. اور حدیث عربی زبان میں جس میں سب سے زیادہ استعارات ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں. کوئی بھی آدمی یہ بلیو نہیں کرتا کہ یار چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا جمعہ کے دن, اب پڑھیں حضرت آدم کو یاد کرتے ہیں, چونکہ حضرت آدم کی اسی وقت تخلیق ہوئی تھی. ایک بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ہم اگر یہ ہوتا نا کہ اس کا مطلب یہی ہوتا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد لٹرلی حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر کریٹ کیا تھا, تو سارے مسلمان اس وقت خدا کو یاد کر رہے ہوتے, چونکہ ہماری تخلیق کا آغاز اس وقت ہوا ہے. لیکن ہم میں کوئی نہیں یاد کرتا. یاد کرتے ہیں خدا کو, اور ہم وقت یاد کرتے ہیں. اس کا تعلق صرف عصر کے بعد سے جمعہ کے دن کے لیے نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میرے سوال کی کوالٹی کو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. کیونکہ اس طرح تو آپ کا جس دل کو حدیث کو دل کرے گا آپ اسے استعارہ کہہ دیں گے, اور جس حدیث کو آپ کا دل کرے گا اس کو آپ حقیقت کہہ دیں گے. اگر میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث رکھوں کہ نحوست ہوگی تو عورت میں ہوگی, گھوڑے میں ہوگی یا مکان میں ہوگی, آپ اس کو استعارہ کہیں گے حقیقت کہیں گے؟ آپ کا دل کرے گا استعارہ کہہ دیں گے, آپ کہیں گے جس آیت کا دل کرے گا آپ اسے استعارہ کہہ دیں گے, جس آیت کا دل کرے گا اسے حقیقت کہہ دیں گے. کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حدیثیں گاڈ کے مبینہ میسنجر کی ہیں. لیٹ می کمپلیٹ. اگر ہم رسالت کے اوپر بات کریں گے تو ہم حدیثوں کے اوپر بات کریں گے. ہم رسالت کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اور میں نے جس موضوع کے اوپر اتفاق کیا تھا اور جس موضوع سے شروعات کی تھی وہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے, رسالت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ رسالت نہیں ہے, رسالت جو ہے رسالت ڈیپینڈ کرتی ہے, رسالت ڈیپینڈ کرتی ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے بھائی, اس کی بہت. جب ہم اس دعوے پر آئیں گے تو اس پر دلیل دیں گے نا. ابھی تو ہم اس دعوے پر بات ہی نہیں کر رہے. مذہب کے تو اگلی دلیل, مذہب کے 100 دعوے جس کی طرف آپ کو بہت. جی میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو یہ جو ہمارا دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ ہے, اس کو نام دیا جاتا ہے انٹولوجیکل آرگیومنٹ. اور اس کے اندر آپ اپنی آسانی کے لیے اسکرین پر دے سکتے ہیں کہ دا سپریم بینگ از امیجنڈ آبجیکٹیولی, اور یہ 100% ٹرو ہے. آپ بھی امیجن کر رہے ہیں, آپ بھی امیجن کر سکتے ہیں.
چاہے آپ خدا کے وجود کو نہ مانتے ہوں. یہ آبجیکٹیولی 100% ٹرو ہے. نمبر 2, دا سپریم بینگ از ان دی پاسبل ورلڈ. چونکہ ہم اس کو یعنی پرسیو کر رہے ہیں, امیجن کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ عالم امکان میں ہوگا. اگر وہ عالم امکان میں نہیں تو اس کو پرسیو نہیں کیا جا سکتا. اور آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ممکن ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ دا سپریم بینگ مسٹ ایگزسٹ ان دا ریئل ورلڈ. وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ سپریم بینگ ایگزسٹ نہیں کرتا ریئل ورلڈ میں, تو پھر سپریم بینگ نہیں ہے, آپ سپریم. یہ اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے. شیخ نے اس کی بات کو اس کے منہ پہ ماری ہے. حدیث صحیح ہے یا غلط, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ پھنس رہا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. بینگ ہے, جبکہ ہم اپنے آپ کو لوور بینگ مان رہے ہیں اور سپریم بینگ کو سپریم بینگ مان رہے ہیں. تو اگر ہم نے خدا کے وجود کو نہیں تسلیم کیا تو ان دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک مقدمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے, جبکہ دونوں 100% ایکوریٹ ہے. ہم نے اپنے آپ کو لوور بینگ کہاں تسلیم کیا؟ آپ سپریم بینگ ہیں. میں نے تو اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کیا نا کسی سے. ہم نے, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سپریم بینگ ہیں. میں نے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ انسان جو ہے اس نے اپنے آپ کو کس سے سپریم کر رہے ہیں, کس سے لوور کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کی بات کا, میں نے آپ کی پوری بات کو ہونے دیا. آپ نے یہ کیا جی عالم امکان میں خدا ایگزسٹ کر سکتا ہے. عالم امکان کے اندر کارٹون کریکٹرز بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے آپ کی بات کے بیچ میں نہیں ٹوکا. عالم امکان کے اندر اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور عالم موجود کے اندر, سر مجھے نہیں, ایسا نہیں ہے سر. نہیں, یو آر ناٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ اے سنگل ورڈ وائل یو آر. چلیں, آپ کو اگر میری اپریشیشن مجھے یہ بتائیے گا کہ عالم امکان کے اندر اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ عالم وجود کے اندر ایگزسٹ کرنا کس طرح سے ضروری ہے. اور یہ ہمارا یہ دعویٰ کب آپ کی نظر سے گزرا کہ ہم چونکہ انفیریئر بینگ ہے اس لیے سپیریئر بینگ کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اسکرین پہ دیکھ لیجیے. نہیں, میں آپ کو سننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے, میرے پاس کوئی اسکرین نہیں ہے, میرے پاس صرف آپ کی زبان سے نکلے ہوئے شبد ہیں جن کو میں اپنی دماغ کے اندر پروسیس کر کے ان کا ایک امیج بنانا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا آپ کے آرگومنٹ کے نتیجے میں کہ ہم انفیریئر بینگز ہیں اور ہمیں ایک سپیریئر بینگز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, سن لیجیے گا. آپ نے دو اعتراضات کیے ہیں. پہلا اعتراض یہ کیا کہ ہمارا دعویٰ یہ کب ہے کہ ہم سپیریئر بینگ انفیریئر بینگ ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ کسی بھی چیز کے امیجن کر لینے کا مطلب یہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ پھر موجود ہی ہو. ٹھیک ہے, ان دونوں سوالوں کا جواب لیجیے. پہلے سوال کا جواب, میرا جو پہلا مقدمہ ہے اسکرین کے اوپر موجود ہے, دا سپریم بینگ از امیجنڈ آبجیکٹیولی. آپ دعویٰ کریں یا نہ کریں, لیکن آپ ایک سپریم بینگ کا تصور کر سکتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا بھر میں دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی سپریم بینگ ہے. اگر دعویٰ کر رہے ہوتے تو میں اور آپ یہ والا آرگومنٹ نہ کر رہے ہوتے, یہ ڈسکشن نہ کر رہے ہوتے. سپریم بینگ کا تصور کیا جا سکتا ہے, اور وہ سپریم بینگ جو ہم نہیں ہیں اس کا تصور آبجیکٹیولی کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کسی بھی چیز کا اگر تصور کیا جائے تو اس کا کیا وجود ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن اگر اس چیز کا آبجیکٹیولی تصور کیا جائے تو اس کا وجود ضروری ہے. اور خدا جو مرکزی خدا ہے, چاہے آپ اس کو مذہبی نہ مانے, لیکن جو مرکزی خدا ہے اس کا تصور ہر انسان کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں. آپ خدا کو نہیں مانتے, ایگنوسٹک ہوں گے وہ بھی کریں گے, اور جو مذہب کو مانتے ہیں وہ بھی کریں گے, جو ہندو ہوں گے وہ بھی کریں گے, اور پہلا انسان بھی کرے گا اور آخری انسان بھی کرے گا اگر آپ کے نزدیک پہلا انسان وجود رکھتا ہے تو یہ آبجیکٹیولی ہے. مکی ماؤس اور منی ماؤس آپ نے جو ان کی مثالیں دی ہیں, ان کو آبجیکٹیولی کوئی پرسیو نہیں کرتا ان اکراس اسپیس اینڈ ٹائم. اس لیے جو آپ نے ایگزامپل دی ہے یہ غلط دی ہے. آپ خدا کو آبجیکٹیولی کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ سپریم بینگ مانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سپریم بینگ جو تھی وہ خود بخود بن گئی؟ واو, یہ آپ کے آرگومنٹ کا جواب ہے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سپریم بینگ جو ہے, جو ایک بینگ ہوتی ہے, مجھے اب مذاق اڑانے کی جگہ اگر جواب دے دیں تو مجھے زیادہ, سپریم بینگ خود بخود بن گئی. میں واقعی بہت بہتر آپ سے وہ کر رہا تھا ایکسپیکٹ. میں بھی. تو اب اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں گے, میرے ان جوابوں کے اعتراض کے طور پر آپ یہ بات رکھیں گے کہ اچھا سپریم بینگ کیا خود سے خود بن گئی؟ جی ہاں, ویسے بتائیں. یہ میں اس وقت اعتراض ہوتا جب میں یہ کہتا کہ خود سپریم بینگ بنی تھی. تو آپ یہ کہتے خود سے خود بنی تھی یا کسی نے بنایا؟ علم الکلام ہو گیا نا. تو ہم تو what do you mean by علم الکلام ہو گیا؟ میں آپ سے کہوں گا تو یہ سائنس ہو گئی نا, میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ بھی کوئی بات ہوئی. آپ اگر یہ کہ اور آپ ٹھہرے علم کلام کے دشمن, جو کہ کامن سینس مان رہے ہیں کہ علم کلام کامن سینس ہے اور سائنس کامن سینس نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس کو, لیکن سائنس کی جو ساری تھیوریز ہیں وہ کامن سینس نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن میں سائنس اور علم کلام کے درمیان ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. what I'm trying to say
کہ یہ آپ کا بہت مشہور جملہ ہے کہ آپ رولز کے پیچھے آپ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یعنی جب آپ کے سامنے دلیل آتی ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں آپ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. خیر وہ میں نے کس کے پیچھے چھپا ہوں؟ سن لیجیے آپ سائنس کے پیچھے اتنی دیر سے چھپ رہے تھے. اچھا سائنس دلیل نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے خدا کے وجود میں سائنس دلیل نہیں, میں ثابت کر چکا ہوں. اچھا اب نیشنل اکیڈمی آف سائنسز, جی وہی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر خدا کے بارے میں ہم یہ کہتے کہ اس کے وجود کا آغاز ہوا ہے تو آپ مجھ سے یہ سوال کرتے کہ کیسے ہوا ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وجود کا آغاز ہی نہیں ہوا تو یہ سوال تو irrelevant ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ ہمیشہ سے تھا, اس دلیل کا جواب ہے آپ کے پاس اور ہمیشہ رہے. میں کیونکہ آپ نے مجھے یہی نہیں سمجھایا نا کہ جو سپیریئر بینگ ہے وہ ہمیشہ سے کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے, اور عالم امکان کے اندر ایسی کون سی پاسبلٹی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے یہ انفر کیا ہے کہ قیامت کے بعد بھی وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتی رہے گی. مجھے بتائیے کہ مجھے بتائیے کہ جو سپیریئر بینگ ہے وہ ہمیشہ سے خود بخود سے کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے آپ کے تصور کے مطابق. ٹھیک, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس نے خود سے خود وجود نہیں حاصل کیا بلکہ کسی نے وجود بخشا اس کو, تھوڑی دیر کے مان لیتے ہیں, تو پھر انفینٹ ریگریس ہے سر. ایگزیکٹلی ہمارے پاس تو یہی, آپ کے پاس اس پرابلم کا کوئی حل نہیں ہے. یہ آپ کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس تو حل ہے. ایگزیکٹلی خدا ہے. بالکل ہے, اس لیے کہ آپ کے نزدیک جس خدا کے انکار کا جو پیمانہ ہے وہ سائنس ہے, اور سائنس خود کہہ رہی ہے کہ یہ پیمانہ نہیں ہے. آپ اس پیمانے کو استعمال کر رہے ہیں جو پیمانہ نہیں ہے, اور ہم اس پیمانے کو استعمال کر رہے ہیں جو پیمانہ ہے. میرے اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. نہیں زمین آسمان کا فرق اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو مادی وجود ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے, اور جو غیر مادی وجود ہوتا ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا, مجھے بات پوری کرنی تھی. اگر غیر مادی وجود کا کوئی کریٹر نہیں ہوتا ہے تو پھر انفینٹ ریگریس کا جو آرگومنٹ ہے وہ آپ مجھ پر فٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ چونکہ آپ کا خدا غیر مادی وجود میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر تو انفینٹ ریگریس لاگو ہی نہیں ہوتا. اور اگر نہیں ہوتا لاگو تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ غیر مادی وجود خود بخود ایگزسٹ کر رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. آپ مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ میرے بیسک سے آرگومنٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا وہ میری دلیل ہے, آپ کی دلیل نہیں ہے. فار یور انفارمیشن, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر خدا مادی ہوتا, میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس کا بھی پھر کوئی نہ کوئی کریٹر ہونا چاہیے تھا, اور اگر وہ کریٹر ہوگا تو پھر اس کا بھی کریٹر ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انفینٹ ریگریس یہاں اپلائی ہوتی ہے, اور اگر خدا غیر مادی ہے تو اس پر تو انفینٹ ریگریس لاگو نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, میری بات سن لیجیے, انفینٹ ریگریس لاگو ہی نہیں. میری بات سن لیجیے سر, آپ نے ایک ایسا امیجنری گاڈ بنایا ہے جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. انفینٹ ریگریس آپ کے مقدمے پر اپلائی ہو رہی ہے, میرے اوپر نہیں. یہ آپ کے نیریٹو پر اپلائی ہو رہی ہے. میں نے جب آپ سے گفتگو, آپ ثابت کر دیجئے کہ انفینٹ ریگریس بالکل ٹھیک ہے. میں نے, مجھے یہ بتائیے گا, ہم if everything must have a cause then God must have a cause. No. And if there is, sir, let me complete نا. آپ کو دیکھیں, آپ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے میری بات پوری ہو لینے دیا کریں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ بہت باعلم ہیں, آپ بہت حاضر جواب ہیں, مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیا کریں. برٹن رسل نے اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ کرسچن میں لکھا ہے کہ اف ایوری تھنگ مسٹ ہیو اے کاز دین گاڈ مسٹ ہیو اے کاز, اینڈ اف دیر از اینی تھنگ وداؤٹ کاز سے گاڈ, دین آئیڈیا آف فرسٹ کاز از آٹومیٹیکلی ریجیکٹڈ. اف گاڈ کین ایگزسٹ وداؤٹ کاز دین وائی ناٹ دس یونیورس. مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں. انفینٹ ریگریس یہاں پر اپلائی ہوتی ہے, یہ اس گاڈ کی بات کر رہے ہیں برٹن رسل. لیکن آپ میرے سامنے ایک ایسا سپر نیچرل نان میٹیریل گاڈ لے کر آ رہے ہیں جو اس میٹیریل ورلڈ کو عدم سے وجود میں لایا ہے, لیکن اس کو خود وجود رکھنے کے لیے کسی ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس کو خود میں وجود میں رکھنے کے لیے کسی میٹیریل ورلڈ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس میٹیریل ورلڈ کو اس نے تخلیق کیوں کیا؟ انفینٹ ریگریس کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ میٹیریل ورلڈ میں یس. میٹیریل ورلڈ میں صحیح مانتے ہیں؟ جی صحیح مانتے ہیں آپ؟ جی, میٹیریل ورلڈ میں یس, بالکل صحیح مان رہے ہیں. بالکل صحیح مانتے ہیں. آر یو شیور؟ جی. اوکے, یہ بھی میرے لیے بڑا انکشاف ہے. ٹھیک. اور وہ اس لیے کہ اگر میٹیریل ورلڈ میں انفینٹ ریگریس ہوگا تو آپ کبھی وجود میں نہیں آئیں گے, اور آپ موجود ہیں. اپنی بات کو ایکسپلین کریں. میں اگر آن لائن ہوتے, خیر آن لائن ابھی بھی ہیں, لیکن میری اسکرین پر اگر کچھ ہوگا تو میں شاید وہ ویڈیو نہ دکھا پاؤں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جب میں ویڈیو لائیو ہے, نہیں ابھی لائیو نہیں ہے, تو اگر یعنی انٹرنیٹ ہوتا تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا, لیکن میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں, چونکہ آپ نے کہا ایکسپلین کریں. کاش کہ میرا 10 سال کا بیٹا ہوتا تو آپ کو ایکسپلین کرتا کہ اتنی معمولی سی چیز ہے کہ 10 سال کے بچے ہمارے یہاں جانتے ہیں اس چیز کو. ڈومینو ایفیکٹ کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, ڈومینو ایفیکٹ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. تو سر اگر آپ انفینٹ ڈومینوز ایک جگہ رکھ لیں تو جب وہ انفینٹ ہوں گے
تو چونکہ اس میں کوئی فرض نہیں ہوگا، جب آپ اس کو گرائیں گے ایک ڈومینو پھر دوسرا، اسی کو ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں، تو چونکہ اس میں کوئی فرض نہیں ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے تو کوئی لاسٹ بھی نہیں ہو سکتا، اسی کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ. تو اگر آپ مادی دنیا میں انفینٹ ریگریس کے قائل ہو جائیں، اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجئے کہ مثلاً ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ کاز ہیں، ان کا کاز ان کے، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے تو چونکہ کہیں پہ رکنا نہیں ہوگا تو ہمارا بھی وجود نہیں ہو سکتا. ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ رکے. تو جب اصل میں آپ نے بڑی ہی پیاری اگزامپل دی ہے کہ جو ڈومینو افیکٹ کے اندر تمام جو بلاکس ہوتے ہیں نا وہ ایکول ڈائمینشن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس میں سے جو فرسٹ موور ہوتا ہے وہ بھی اسی ڈائمینشن کا ہوتا ہے جس کے بقیہ بلاکس اس ڈائمینشن کے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آرگیومنٹ کے ذریعے مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اویس اور خدا کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ برابر ہیں، اس لیے وہ فرسٹ کاز کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ کا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ انفینٹ ریگریس تو آپ کے خدا پر لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. جب آپ کے خدا کے اوپر انفینٹ ریگریس لاگو نہیں ہوتی ہے تو آپ کے خدا کی جو موجودگی ہے جو کہ ایک غیر مادی وجود ہے، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا گفتگو میں کہ ایک غیر مادی وجود مادے کو کیسے ظہور میں لے کر آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بچوں والی ایکسپلینیشن ہے کہ اگر یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، جب ہم یہ پوچھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو آپ اس کو بتانے سے گریز کرتے ہیں. تو انفینٹ ریگریس کی جو اپلیکیشن ہے وہ صرف اور صرف خدا کے اس مادی وجود کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے، جو کہ میں نے برٹن رسل کے کوٹ میں کہا تھا. آپ کے نزدیک واجدی صاحب جو خدا ہے وہ غیر مادی ہے، تو اس کے اوپر ہم انفینٹ ریگریس لاگو ہی نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ذہن کا بنایا ہوا ایک فرضی کریکٹر ہے جس کے ذریعے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے فزیکل مظاہر ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں تو آپ اسے بتانے سے گریز کرتے ہیں. واجدی صاحب، ٹھیک، آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی، اور آپ نے یہ بات کہی انفینٹ ریگریس کے تعلق سے اور ڈومینو ایفیکٹ کی جو میں نے ایگزامپل دی تھی اس کے تعلق سے کہ چونکہ سب کا ڈائمینشن ایک ہے، سب ایک ہی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. غلط کہا تھا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تو کیا وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا؟ رائٹ، کہاں پر؟ اگر ایک ہی ڈائمینشن میں سارے ڈومینو ایگزسٹ کریں تو وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جی ہاں، بالکل. اب یہ آپ نے تھوڑا سا اپنے تصور کے اندر ماڈیفیکیشن کی ہے، کیونکہ پہلے آپ نے کہا نہیں مادی وجود کے اندر ہم انفینٹ ریگریس کے قائل ہیں. اب جب میں نے ایک مثال مادی وجود کی دے دی تو آپ نے فوراً تھوڑا سا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کیا. میں نے یہ ماڈیفیکیشن میں اپنی بات کر لیتا ہوں سر، میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. کاز ہے سر وہ خدا نہیں ہے. جو لا آپ میرے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی کر لیں. جی. تو اب یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا کہ مادی دنیا میں انفینٹ ریگریس درست ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ بلکہ سوال ہے میرا، مثال، کیا آپ ملٹی ورس تھیوری سے کسی 0.1% متفق ہیں؟ ہمارے پاس ملٹی ورسز کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. متفق نہیں ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے پاس موجودگی کا ثبوت نہیں. اوکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. اچھا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے آئے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، جب سائنس ہے وہ ہاؤ کو ایکسپلین کرتی ہے. ہاؤ کو، جی ہاں. تو ہاؤ ڈڈ وی کم ہیئر؟ ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتایا ہاؤ ڈڈ وی کم ہیئر. نو، آئی ایم آسکنگ یو. ہمیں نہیں پتا. آپ نے نہیں پتا سر، آپ نے دعویٰ کیا نا، آپ کو تو یہ بتانا کہ 13 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، اور آپ کو لگتا نہیں ہوا. یہ پتا ہے نہیں ہوا، ہم نے اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ آپ نے بتایا ہمیں، تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی معلومات کو لے لیا، چونکہ ہم نے سائنس میں پی ایچ ڈی نہیں کی، آپ نے کی، تو آپ نے جو ہے وہ ایوولوشن کو نہیں لیا، تو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم نے وہ لے لیا، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی ہم پھر مادہ اپنے آپ کو وجود کیسے بخشتا ہے، کیسے اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے خود بخود. مجھے یہ بتائیے. مجھے سائنس کے پاس اس وائی کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے. سائنس کے پاس 10⁻⁻43 پلانک سیکنڈ، جس کو ہم پلانک ٹائم کہتے ہیں. ہم آپ کو یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں وہ 70,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے ریٹ سے ایک دوسرے سے اوے جا رہی ہیں. اور جب ہم نے اس فلم کو ریوائنڈ کیا تو وہ 13 ارب 80 کروڑ سال بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں سائنٹسٹ اور اسٹرانومرز یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نقطے کے اوپر موجود تھے اور اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، اور اس کے بعد یہ ٹائم اور اسپیس جو وجود میں آئے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایکسپلوژن سے پہلے ایک فرضی خدا تھا جس نے اس ایکسپلوژن کا باعث بنا. کیا باعث بنا؟ مجھے تو یہ پتا. چلیے خدا نہیں تھا، کیا باعث بنا؟ سر ہمیں نہیں پتا. میں واجدی صاحب آپ سے آنیسٹلی، کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بگ بینگ کے کاز کا پتا ہے. ہمیں بگ بینگ کے کاز کا نہیں پتا. یعنی دعویٰ کرتے ہیں بگ بینگ کا، لیکن نہیں پتا کہ کیسے ہوا.
ہمیں یہ نہیں پتا. تو جب ہم یہ کہیں کہ آدم موجود تھے تو اور یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیسے پتا, تو ہمارے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے. آپ کے اوپر اعتراض ہے آپ کے نہیں, کیونکہ سائنس ہیومن ہے اور جو آپ کا جو ریلیجن ہے وہ آپ کی بقول ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے. جب آپ کو نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں برابر ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈیوائن گائیڈنس ہے اور جو ہیومن گائیڈنس ہے وہ برابر ہے. آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو آدم جو ہے کیسے پیدا ہوئے. ہمارے پاس تو کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے, کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اس کا تعلق اپنے ذہن میں باتیں گھڑی ہیں. ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو اوپر سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے بس کیوں کر رہا ہو؟ کوئی نہیں کر رہا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں مان لیجیے نا, تھوڑی دیر فرض کر لیجیے نا, فرض کرنے میں تو کچھ نہیں ہے. فرض تو آپ نے بہت ساری چیزیں کر رکھی ہیں, تو یہ فرض کر لیجیے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اوپر سے کوئی خدا جو ہے انسانوں سے کلام کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے یہ آپ بتائیں نا, کیونکہ ہمارے نزدیک تو کر ہی نہیں رہا. اوہو, میں فرض کی بات کر رہا ہوں. سر فرض کر لیجیے, اس لیے کر رہا ہے, کچھ تو کہیے. میں فرض تب کروں جب میرے نزدیک خدا جو ہے انسانوں سے کلام کر رہا ہو. وہ خدا آپ کے وہم کی جو ہے پیداوار ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہی بتا دیجیے نا کہ وہ یوں کر رہا ہے. مجھے آپ کے ورلڈ ویو کی اگر سمجھ ہوتی تو میں یہاں آپ سے ڈیبیٹ کیوں کر رہا ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کو واقعی اتنا نہیں پتا, آپ اتنے نائیو ہیں. آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق خدا جو ہے انسانوں سے گفتگو کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ اگر اب میں بتاؤں آپ قبول کر لیں گے؟ میں قبول نہیں, میں سوال کروں گا نا. اچھا ٹھیک ہے, تو خدا نے ہم سے یا انسان سے جو بالواسطہ گفتگو کی ہے انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے, وہ اس لیے گفتگو کی, اور میں بتا رہا ہوں کہ ڈیوائن گائیڈنس کس کو بولتے ہیں, وہ اس لیے گفتگو کی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر ایک انسان اچھا انسان کیسے بنے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی آخرت میں وہ کامیاب کیسے ہو. یہ 2 چیزیں ہیں بس. اس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی, اسی کو بولتے ہیں سعادت فی الدارین. یہ ڈیوائن گائیڈنس کا اس سے تعلق ہے. جس چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا پروسیس کیا ہے, اس کا تعلق نہ ہماری اس دنیا کی بھلائی سے ہے نہ اخروی بھلائی سے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ کے پاس گائیڈنس ہے لہٰذا آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا. لیکن پروسیس کا دعویٰ ہمیشہ آپ کرتے ہیں, یعنی سائنٹسٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس پروسیس کو مجھے نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ ایک چیز نے اپنے آپ کو کیسے کاز کر لیا, تو پھر آپ اپنے اس دعوے کو واپس لے لیں کہ نہیں ہم بھی پروسیس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, آپ کا خدا جو ہے مبینہ خدا مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے کہنے کے مطابق تم اچھے اور برے کی تمیز کرو, میرے کہنے کے مطابق تم اس زندگی کے اندر اپنا ٹائم گزارو, تو ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ تو نے ہمیں کیسے تخلیق کیا. جب ہم اس سے یہ وہ اپنی ساری باتیں منوانے کو تیار ہے, لیکن جب ہم ان سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ جناب کہتا ہے کہ اس کا تمہاری بھلائی سے کوئی تعلق نہیں. خدا ہے نا وہ, ایگزیکٹلی, آپ کا دوست نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ اپنے دوست سے مطالبہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں. آپ کو اتنا تو پتہ ہے, یہ الفاظ آپ میرے منہ میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, میں مذہب کو ترجمانی کر رہا ہوں, نہ کہ خدا کی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے انسانوں سے کلام کرنے کی جگہ خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ اچھا, اگر وہ سامنے آ جاتا تو آپ مان لیتے آرام سے. اچھا, مسئلہ کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ امپیریسسٹ ہیں. کیا ہیں؟ امپیریسسٹ ہیں آپ. میں آبجیکٹیو ہوں فاضل صاحب. مجھے آپ آبجیکٹیو, یعنی اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو مانیں گے. جی ہاں. اگر نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. ظاہر ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کبھی؟ جی, شیشے میں دیکھا. وہ آپ کی باڈی ہے, آپ کو ہی ہے. اچھا, مجھ میں اور میری باڈی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ذات ہے, جو آپ کا انر سیلف ہے, وہ بتا دیجیے. آپ نے شیشے میں دیکھا ہو, ہم بھی دیکھ لیں بھائی اپنا انر سیلف, ہم بھی کچھ دکھائیں, ہمیں بھی پتا چلے. کوئی ٹیکنیک بتائیے. انر سیلف سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہی جو دلیل الزامی تھی نا, وہی مراد ہے. اب آپ مجھے بتائیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انر سیلف, میں بتاتا ہوں کیا مراد ہے. آپ نے پوچھا مجھ سے, آپ نے مجھ سے پوچھا نا, اب میں بتا دیتا ہوں انر سیلف کیا ہے. مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں. سر, آپ نے سوال کیا, اس کا جواب تو دے دوں. ٹھیک ہے, انر سیلف کیا ہے؟ آپ نے انر سیلف کے بارے میں سوال کیا. انر سیلف وہ چیز ہے کہ جو خوش ہوتی ہے, جو غمگین ہوتی ہے, وہ انر سیلف کے جس کے اوپر جو ہے یعنی کبھی غصہ طاری ہوتا ہے, جو جیلس ہوتی ہے, یہ جو باڈی ہے یہ اس انر سیلف کا مظہر ہے. آپ غصے کا اظہار اپنی باڈی کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن غصے کا جو صدور ہے وہ آپ کے انر سیلف سے ہو رہا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے اندر تو نہ غصہ ہوتا نہ میں کبھی خوشی ہوتا, تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ اپنے انر سیلف کو کے ایگزسٹنس کو مانتے ہیں, اور یہ کامن سینس کی بات ہے. خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ انر سیلف کو خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ اپنے انر سیلف کو نہ دیکھے ہوئے مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے انر سیلف کو میں محسوس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی فزیکل باڈی کے اندر. جی, اور ابھی تو آپ نے دیکھنے کی بات کی تھی. میں نے خدا کو دیکھنے کی بات کی تھی نا. تو انر سیلف کو دیکھنے کی نہیں بات کی. خدا اور انر سیلف برابر ہے؟
نہیں آپ نے اصول دیا, آپ نے اصول دیا کہ میں نے اسی لیے میں نے پوچھا, میں نے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب مانیں گے جب آپ دیکھ لیں گے, کہنے گا ہاں میں نے اسی لیے پوچھ لیا تھا پہلے ہی کنفرم کرا لیا, مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ کہیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کھانا ہے اور آپ میرے آگے لوہے کی بالٹی رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کھائیں, آپ نے تو کہا تھا کچھ میں کھانا ہے, تو آپ جب کھا رہے ہیں تو کھائیں. تو اس کا مطلب یہ آپ انر سیلف کو, آپ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انر سیلف کی گاڈ کے ساتھ فالس ایکویولنس ہے. ایک گاڈ کو انسانوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ گاڈ خود اپنے آپ کو سامنے لا کر بتا دے کہ بھائی میں ہوں. اس کی 2 وجہ میں نے آپ کو بتائی, 2 وجہ بتاؤں گا. پہلی وجہ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں, میں نے انر سیلف کے ساتھ گاڈ کو کمپیئر نہیں کیا ہے. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں, بلکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جب پھنس جائے گا یہی کہے گا خدا سامنے کوئی نہیں آتا. اس کے باپ دادا یعنی فرعون اور ابو جہل جب پھنس جاتے یہی کہتے تھے کہ خدا سامنے کیوں نہیں آتا. میں نے آپ کے اس اصول کو کہ میں جب دیکھوں گا تو مانوں گا, اس کو ڈیبنک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس اصول کو ڈیبنک کرنے کے لیے میں نے انر سیلف کی مثال دی ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, خدا اگر سامنے آ جائے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اس زمان و مکان میں آ جائے, جو وہ آ سکتا ہے, اس کے اوپر اس کو ہر چیز کی قدرت ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمان و مکان کی قیود میں آنے کے بعد خدا مقید بن جائے, تو وہ خدا جو مطلق ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو مقید ماننا چاہتے ہیں, تو کیا آپ اس کو کانٹرڈکشن نہیں سمجھتے؟ اگر وہ خدا جو ہے وہ اس زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے, تو وہ خدا اس زمان و مکان کے اندر کورسپونڈنس کا جو طریقہ ایوالو کر کے اس نے جو ڈھونڈا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے خدا اتنا آپ کا بے بس اور لاچار اور مجبور ہے کہ وہ اس زمان و مکان کے اندر جو ہے اپنے اظہار کو لا ہی نہیں سکتا. آپ نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ جاتا, میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا کہ آپ کا جو یہ اصول تھا کہ وہ میرے پاس ڈائریکٹلی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتا, اس کو وہ ایک بندے کے پاس غار میں چھپ کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا باقیوں کو بتا دے, میرے پاس ڈائریکٹلی کیوں نہیں بھیج دیتا. اچھا, اگر آپ کے پاس آ جائے تو ان بھائی کا بھی یہ سوال ہوگا کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس آ جائے, میرا بھی آئے, کوئی مسئلہ ہے, سب کے پاس آئے نا, کوئی مسئلہ ہے نہیں, میرے پاس بھی آئے, سب کے پاس فرشتہ آ جائے, ہم سب پروفٹس بن جائیں. نہیں, پروفٹس نہ بن جائے نا, فرشتہ تو پروفٹ کے بعد آتا ہے. آپ کا مقصد پروفٹ بھیجنا ہے یا آپ کا مقصد انسانوں کی اصلاح ہے؟ جب سب کے پاس فرشتہ آ جائے گا تو انسان کو ہدایت کے لیے ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. جب سب کے پاس فرشتہ آ جائے گا, سب کے پاس فرشتہ آ جائے گا, ٹھیک, تو اس کے بعد تو یہ دنیا جنت. چونکہ مقصد خدا کا ہر انسان کو گائیڈ کرنا یہ نہیں ہے کریشن کا مقصد. اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہے امتحان کہ اپنی تم مرضی سے خدا کو تلاش کرو اور صحیح خدا تک پہنچو, یہ ہے. اس لیے بعض افراد کے پاس, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا. اگر ہر انسان کے پاس فرشتہ آتا, ہر انسان کے پاس فرشتہ آتا, تو اس دنیا کے اندر نہ کوئی امتی نہیں ہوتی بلکہ سارے کے سارے پروفٹس ہوتے. اور اگر سارے کے سارے پروفٹس ہوتے تو پھر اس دنیا کے اندر, ہولڈ آن, میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ اگر سارے کے سارے پروفٹس ہوتے تو اس دنیا کے اندر شر کا وجود نہیں ہو سکتا تھا. پھر ہمارے امتحان کا مقصد کیا, پھر ہمیں دنیا میں آنے کی ضرورت کیا, ہم جنتی میں رہتے نا. انسان کی آپ یہ کہیے, آپ کا جو سوال جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے, کا مقصد کیا ہے, آپ کی انسان کی تخلیق میں آپ کو صحیح سوال سمجھاتا ہوں. آپ صحیح سوال یہ کریں, صحیح سوال یہ کریں کہ بھائی ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, ہم تو جنتی میں رہتے ہیں. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, امتحان, جس کا نتیجہ اسے پہلے ہی پتا ہے. بالکل. تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ مجھے پتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا نتیجہ, مجھے معلوم ہے ان میں کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا, جبکہ میرے پاس لمیٹڈ نالج ہے. تو اس کا مطلب ہم مجبور محض ہوئے نہیں. اچھا, ہم قادر ہوئے, بالکل, جس کا نتیجہ اسے پہلے پتا ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو جو سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو, مسئلہ تقدیر پر دوبارہ کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے, اسی نوٹ کے اوپر جو ہے ہم. تو حاضرین اور ناظرین, بہت بہت شکریہ. ڈیبیٹ تھوڑا لمبی ہوئی, غالباً 2 گھنٹے سے کچھ زائد چلی, اور میں شکر گزار ہوں اویس اقبال صاحب کا کہ وہ یہاں اتنی دور زحمت کر کے پہنچے. اور ہمارا جو مقصد تھا, خصوصاً میرا اور اویس اقبال صاحب اس میں اگر اضافہ کرنا چاہیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں اویس بھائی کا بھی, کہ بھائی خدا کے وجود کے ساتھ ان کے متعلق جو دلائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں اور ہمارے سامنے بھی, اور اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ کرٹیسزم ہو جائے. تو کرٹیسزم اویس اقبال صاحب کی طرف سے آیا اور میں نے اپنی طرف سے اس کے جواب دینے کی کوشش کی. باقی آپ لوگ جج کریں گے کہ بھئی کس کے کرٹیسزم میں کتنی جان ہے, اور یہ جان ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, بلکہ نہ ہی ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کسی شخص سے ایک مرتبہ گفتگو کر کے اس کے مکمل ورلڈ ویو کو, کہ جو 20 سال سے وہ لیے بیٹھا ہے, 30 سال سے لیے بیٹھا ہے, اس کو بدل دیں.
ہاں ہماری نیت یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں خدا اس کے اندر ہدایت کا عنصر رکھے اور سامنے والا ہدایت پر آ جائے, اور اس میں ہماری اپنی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری اخروی غرض ہے, اور وہ آخرت کے جس کو ملحد نہیں مانتا. اور وہ غرض یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ اس مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا ہر جاننے والا, ہمارا بھائی, ہماری بہن, سارے کے سارے ہمارے ساتھ جنت میں موجود ہوں. ہماری صرف یہ غرض ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اس ڈیبیٹ سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی, ڈبیٹ اس چیز کی تھی کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. یہ تو اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. جو ویسے پاکستانی اسلام کا دشمن, جو شیخ ہے انڈین اسلام کا سپاہی, اور میں ہوں زبیر پاکستانی, جو دن رات محنت کرتا ہوں کہ اسلام کی دفاع کیسے کی جائے. یہ ویڈیو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں, خاص کر ان رشتہ داروں جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں, اور یہ کیمرس ان کو جلدی گمراہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں خیر کی موت دے. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.